السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم، امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 27 جولائی 2020 بروز سوموار، سبق 3 زمین اور ماحول، موضوع پانی، زمین، نباتات اور جنگلی حیات کے بچاؤ میں حائل مشکلات ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ زمین، پانی، نباتات اور جنگلی حیات کو ضائع ہونے سے بچانے میں حائل مشکلات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ بیٹا، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ذیل کا مطلب ہے نیچے، جو درج کی گئی ہے۔ نمبر 1، پانی۔ وسائل کی کمی اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائے جاتے، جس کی وجہ سے دریائی اور سمندری پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ آبپاشی کے پانی کی کمی کی ایک وجہ نہروں میں پانی کا ضیاع ہے۔ یہ ضیاع نہروں کے کچا ہونے کی وجہ سے ہے۔ نہروں کو پکا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے جو کہ ناکافی ہیں۔ وسائل کی کمی کی بنا پر دریاؤں پر ڈیم نہیں بنائے جاتے، جس کی وجہ سے بہت سا پانی ہر سال سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اب نئے ڈیم بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ آبپاشی کے پرانے اور روایتی طریقوں سے بھی پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کاشتکاروں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بیٹا، اگر میں سادہ الفاظ میں اس موضوع کو اپنے لفظوں میں بیان کروں تو پانی، زمین، نباتات اور جنگلی حیات کو ضائع ہونے سے بچانے میں حائل جو مشکلات ہیں، ان میں سے جو مشکلات پانی کے سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ ایک تو وسائل کی کمی ہے، دوسرا یہ کہ مناسب انتظامات بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی نہیں لگائے جا رہے۔ دریائی اور سمندری پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نہروں کی وجہ سے بھی پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، کیونکہ نہریں کچی ہیں اور نہروں کو پکا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اور وسائل پہلے ناکافی ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم ڈیم بھی نہیں بنا سکتے، اب جس کی وجہ سے ہر سال بہت سا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، اور اسی لیے پانی کے بچاؤ کے لیے ڈیم کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ ڈیم بنا کر اور کاشتکاروں کی تربیت کر کر، نہروں کو پکا کر کر اور وسائل میں اضافہ کر کر ہم پانی کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ بیٹا، اس کے بعد ہے زمین۔ زمین کو بچانے کے لیے سیم و تھوڑ کا خاتمہ یا کم کرنا ضروری ہے۔ اب سیم و تھوڑ کیا ہے، یہ میں گزشتہ خطبہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے ٹیوب ویل لگائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کو کاٹ کر رہائشی اسکیمیں، فیکٹریاں، موٹر وے اور ہائی وے بنائی جا رہی ہیں، جس سے زراعت کے لیے زمین مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ان انسانی سرگرمیوں کو محدود کر کے بھی زمین کو بچایا جا سکتا ہے۔ جگہ جگہ پڑے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو تلف کر کے بھی زمین کو بچایا جا سکتا ہے۔ زمین کو نئے اور جدید طریقوں سے کاشت کر کے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ زمین پر بار بار ایک جیسی فصلیں نہ اگائیں تاکہ اس کی زرخیزی قائم رہے۔ بیٹا، آج کے خطبہ میں پانی کے بعد زمین کو بیان کیا گیا ہے کہ زمین کو بچانے کے لیے سیم و تھوڑ کا ہمیں خاتمہ کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ ٹیوب ویل میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اب زمینوں کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسکیمیں بنا رہے ہیں، جنگلات کو کاٹ رہے ہیں۔ انہی زمینوں پر جو کہ زرخیز زمینیں ہیں یا زراعت میں ممید ثابت ہوتی ہیں، ان کی جگہ موٹر وے، ہائی وے، فیکٹریاں، رہائشی اسکیمیں اور طرح طرح کے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں، جس سے زراعت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ انسان فیکٹریاں، موٹر وے، ہائی وے اسکیموں کو محدود بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح زمین کو بچایا جا سکتا ہے۔
اب اس کے علاوہ کارآمد زمینوں پر جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بھی زمین کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور کسانوں کے لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ زرخیز زمین پر ایک ہی ہر سال فصل نہ اگائیں، بلکہ تبدیلی کرتے رہیں، مختلف فصلیں اگانی چاہیے تاکہ زمین کی زرخیزی قائم رہے۔ جی بیٹا، پانی بھی ہم نے پڑھ لیا، زمین بھی ہم نے پڑھ لیا، آئیے اب ہم آتے ہیں نباتات کی طرف۔ جی، درخت نہ صرف جانوروں اور پرندوں کا اہم مسکن ہے بلکہ سیلاب اور طوفان کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جنگلات کے فوائد میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ جب پہاڑی علاقوں سے سیلاب یا طوفان آتے ہیں تو مضبوط درخت پانی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور تیز آنے والی پانی کی رفتار کو آہستہ کرتے ہیں۔ وہی بات اس لائن میں بیان کی گئی۔ انسان نے رہائش، ایندھن اور سڑکیں بنانے کے لیے کن کو درختوں کو، جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ درختوں کے تحفظ کے لیے موجود قوانین کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست اور کمیونٹی کی کوششوں سے نباتات کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ نباتات کو بچانے کے لیے لوگوں میں اس کی اہمیت سے آگاہی کے پروگرام بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ درختوں کو غیر ضروری نہ کاٹا جائے، درختوں کو مختلف بیماریوں سے بچایا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پا کر بھی درختوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ جی بیٹا، نباتات جنگلات کو کہا گیا ہے، درختوں کو کہا گیا ہے۔ انتہائی سادہ الفاظ میں مصنف نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ درخت نہ صرف جانوروں کا بلکہ پرندوں کا بھی مسکن ہے، پرندے بھی یہاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ درخت ہمیں سانس لینے میں بھی آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور طوفان اور سیلاب کو روکنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو انسان نے رہائش، انجن، سڑکیں، موٹر وے، ہائی وے بنانے کے لیے ان کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درختوں کے تحفظ کے لیے ان قوانین پر عمل کریں جو کہ حکومت کی طرف سے ہم پر نافذ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست اور کمیونٹی کی کوششوں سے نباتات کا مستقبل بھی محفوظ بنایا جائے، درختوں کو بلا وجہ نہ کاٹا جائے، ان کو مختلف بیماریوں سے بچایا جائے۔ درخت ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پاتے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ جی، چوتھا اور آخری نقطہ، جنگلی حیات۔ پاکستان میں جنگلی حیات اور اس کے تحفظ میں درپیش مسائل میں سب سے اہم مسئلہ غیر قانونی شکار کا ہے، جس کو روکنا چاہیے۔ غلہ بانی سے چراگاہیں کم ہو رہی ہیں۔ عوام کا اس مسئلے سے آگاہ نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے۔ آگاہی پروگرام کے ذریعے عوام میں سوجھ بوجھ بڑھائی جا سکتی ہے۔ جنگلی حیات کا شکار کرنے والے لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ جنگلی حیات کے شکار یا ان کی تجارت کی بجائے آمدنی کے دیگر ذرائع تلاش کریں۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی بھی جنگلی حیات کو متاثر کرتی ہے۔ پانی کے وسائل کی کمی سے جنگلی حیات کو مسائل درپیش ہیں۔ جنگلات کو کاٹنے سے جنگلی حیات کو دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنی پڑتی ہے، اس لیے جنگلات کی کٹائی سے بھی پرہیز کیا جائے۔ جی بیٹا، ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کا آج کا کام پانی، زمین، نباتات اور جنگلی حیات کے بچاؤ میں حائل مشکلات، ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر خوبصورت خوش خط کر کے زبانی لکھنا بھی ہے۔ آج کا موضوع انتہائی آسان تھا اور پیچیدگی سے دور ہے۔ پانی کے تحفظ میں کیا مشکلات حائل ہیں، زمین کے تحفظ میں کیا مشکلات حائل ہیں، نباتات کے تحفظ میں کیا مشکلات حائل ہیں، اور جنگلی حیات لوگ ان کا شکار کر رہے ہیں، غیر قانونی شکار ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں نے جنگلی حیات کا شکار کر کے اپنی آمدن کا ذریعہ بنایا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدن کا ذریعہ کچھ اور تلاش کریں، جنگلی حیات کی حفاظت کریں۔ بہت سی ایسی جنگلی حیات ہیں کہ جو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا نایاب ہیں۔
کہیں پر بھی تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا یا مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ 2-3 دفعہ اس خطبہ کو پڑھیں اور یاد کرنے کے بعد 1 دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔